سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس وقت تحصیل کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہاسپٹل کا ہے، سب سے بڑا ایشو۔ اس اے پی سی کا صرف ایک ہی نعرہ ہے، تحفظ حقوق تحصیل اگی۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی پارٹیاں ان کی وابستگی اپنی جگہ، لیکن اس فورم کو صرف اور صرف تحصیل اگی کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں کسی سیاسی پارٹی کا اپنا کوئی ایجنڈا شامل نہیں ہوگا۔ اگی تحصیل کے مسائل کا آدھا حل آج بھی عوام کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ اس وقت ہم موجود ہیں آل پارٹیز تحصیل اگی کے نو منتخب چیئرمین قاضی خالد صاحب کے ساتھ۔ ان سے جو آل پارٹیز ہے ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے جو اہداف ہیں، اے پی سی جو ہے تحصیل اگی کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں قاضی خالد صاحب کے ساتھ، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ قاضی صاحب۔ آصف خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پاس آئے اور آپ نے اے پی سی کے حوالے سے سوال کیے ہیں، اس کی تنظیم کے متعلق، اس کے اہداف کے متعلق۔ تو سب سے پہلی بات جو میں میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آل پارٹی کونسل، اس میں تمام سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں، اس رفائی تنظیمیں، انجمن تاجران، اس میں وکلاء، اس میں ڈاکٹر اور اس میں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے ممبران بھی شامل ہیں۔ اور یہ بالکل ایک ایسا اگر یہ میں کہوں کہ اے پی سی صرف اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ تحفظ حقوق تحصیل اگی، اس بنیاد پہ یہ قائم کی گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں ہم اگی تحصیل کے لیے جتنے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا، ان کو اداروں تک پہنچانا، ان کے حل کے لیے مل جل کر بیٹھ کر حل تلاش کرنا، اور ساتھ ساتھ متعلقہ جو ادارے ہیں یا اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشاورت کر کے ان مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ ہماری تحصیل میں بہت زیادہ پرابلم ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ جیسے ہمارے پاس ہسپتالوں کا مسئلہ ہے، روڈز کا مسئلہ ہے، پانیوں کے مسائل ہیں، اور آزمائش تھی اللہ پاک کی جو پچھلے دنوں سیلاب آیا، سیلاب میں ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان کا نقصان ہوا، دکانوں میں پانی چلا گیا۔ اس دوران پھر سروے ہوا جس میں ضلعی انتظامیہ بھی شامل ہے، تحصیلی انتظامیہ بھی شامل ہے، سروے ہوا ہے۔ وہ سروے جو گورنمنٹ کے پاس گیا ہے اس کے مطابق جو بھی سلسلات ہوگی، لیکن اصل میں منشور یہ ہے کہ یہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ غیر سیاسی فورم ہے۔ یعنی اس طرح کیا آل پارٹیز کونسل آپ کے نزدیک ایک ایسا آپ نے ایک ڈھانچہ بنایا ہے جو سیاسی ہوتے ہوئے بھی، چونکہ آپ اس میں مختلف خیال، مختلف نظریات کی جماعتیں شامل ہیں، تو یہ اس فورم کے اندر غیر سیاسی اور اس کی سب سے زندہ مثال یہ ہے کہ جب ان کا اے پی سی کا اپنا اجلاس ہوا تو اس میں ان سب لوگوں نے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے یہ بالکل فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ہم جو چیئرمین کا چناؤ کریں گے وہ کسی غیر سیاسی بندہ اور غیر جانبدار آدمی کا چناؤ کریں گے۔ تو اس میں جب یہ اجلاس ہوا تو اجلاس میں سب ممبران نے متفقہ طور پہ کہا کہ قاضی صاحب آپ یہاں پہ غیر سیاسی، غیر جانبدار آپ کا کردار رہا ہے، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس عہدے کو، اس چیز کو، اس ذمہ داری کو قبول کر لیں۔ تو اس سلسلے میں نے ان کی اس محبت کو، ان کی اس چیز کو، خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو قبول کیا، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کو دیکھیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی پارٹیاں ان کی وابستگی اپنی جگہ، لیکن اس فورم کو صرف اور صرف تحصیل اگی کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں کسی سیاسی پارٹی کا اپنا کوئی ایجنڈا شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات میں نے پہلے اجلاس میں باور کرا دی تھی کہ یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ بات ہوگی تو صرف اگی کے مسائل کی بات ہوگی، اگی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اگر انتظامیہ سے ملاقات ہے تو اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہوگی اور اس میں صرف اگی کے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی، اور اگر ضلعی انتظامیہ سے بات کرنی ہے تو اگی کے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس میں کسی سیاسی ایجنڈے کو شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ انجمن تاجران کا صدر سربلند خان شامل ہے، ظاہر خان سواتی جو رکشا یونین کے صدر ہیں وہ شامل ہیں، گل محمد صاحب جو پین کے صدر ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی رفائی تنظیمیں ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے، ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ آواز لگے تو یہ اتنی توانا آواز ہو اور ہر فورم پہ یہ احساس ہو کہ اس میں تحصیل اگی کی ہر
طبقے کی نمائندگی شامل ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اگی کے مسائل کے حل کے لیے ہم جہاں تک بھی ہمارا جا سکے وہاں تک جائیں گے۔ بلکہ 3-4 دن پہلے ہم نے ایس سی صاحب سے بھی ملاقات کی، ان سے بھی نالہ سروڑ کا ان کا کام تیز کرنے کا ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ ان سے ریکویسٹ کی کہ اس نالے کے ساتھ ایک روڈ تھوڑا تھا، پل کا کام بھی انہوں نے کیا ہے، بڑا کام تھا، بڑا کام، وہی پل کی جلد تکمیل کا ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ آئے اور آپ نے آنے کے بعد پل کا کام بہت جلدی جو جس میں 3-4 مہینے اور لگنے تھے آپ نے مہینوں کا کام ہفتوں میں کروا دیا۔ اس پہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب اس کے ساتھ جو ٹکڑا ہے ایک آدھا کلومیٹر کا ٹکڑا ہے وہ بہت زیادہ حالت خراب ہے، اس کی فلنگ کے لیے آپ اپنے طور پہ محکمانہ طور پہ کوئی کام کریں۔ اس کے علاوہ ہماری پاس جو RHC ہے چارباغ کی، اس میں فیمیل ڈاکٹر کے بارے میں ان سے بات ہوئی۔ اسی طرح بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جناب ان شیڈول لوڈ شیڈنگ، چارباغ تو کیٹیگری ڈی ہے، وہ میرا خیال ہے ادھر تو ڈاکٹر بہت ہیں، فیمیل ڈاکٹر کی بات ہو رہی تھی کہ فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو فیمیل ڈاکٹر کے بھی کوئی ارینج کریں۔ اور اس کے علاوہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے سے بات ہوئی جس پر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ شیڈول جاری کریں، اور شاید میرا خیال دوسرے دن سے انہوں نے شیڈول جاری کر دیا تھا لوڈ شیڈنگ کا۔ ایک بات بتایا چلوں کہ اس میں ہمارے ساتھ اس فورم کے اندر APC کے اندر ہمارے ساتھ اگی کا جو مین ایک طاقتور ستون ہے میڈیا، یہ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح ایک بلڈنگ کو بنانے میں اس کے اندر مختلف چیزیں، اس کے اندر سیمنٹ، سریا، اس کے اندر لکڑ، اس کے اندر شیشہ، اس کے اندر ہر چیز استعمال ہوتی ہے، اس طرح کی ایک بلڈنگ ہم نے تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ اور فلڈ میں جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اس وقت پہلا جو اجلاس تھا کہ جی گورنر KP سے ملاقات کرنی ہے، اور اس میں بھی میں بعد میں آ رہا تھا، لیکن چلو آپ نے وہ بات چھیڑ دی ہے۔ تو جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ چونکہ گورنر صاحب کا تعلق JUI سے ہے تو JUI کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ جی ہم ان تک یہ پہنچائیں گے جو نقصانات ہوئے ہیں، اور پیپل پارٹی کی جانب سے پیپل پارٹی کے نمائندے نے یہ کہا کہ جی راجہ پرویز اشرف تو وہ تو اب بھی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو جب تک نیا اسپیکر نہیں بن جاتا تو اس کو ہم یہ بات پہنچائیں گے۔ مسلم لیگ نون والوں سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی بات پہنچائیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی شیئر کیا جائے گا۔ تو وہ پیغام پہنچا، APC نے کسی سے ملاقات کی، یا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا رہا؟ اس میں اس طرح ہوا جی کہ یہ پروگرام ہمارا شیڈول تھا JUI کے والے سے، مطلب اسے گورنر صاحب سے ملاقات کرنے سے، لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس دوران ہی باجوڑ میں جو بم دھماکہ ہوا اس کی وجہ سے انتظامیہ ادھر مصروف ہو گئی، گورنر صاحب بھی مصروف ہو گئے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا پروگرام کو ڈیلے کیا۔ اور جو دوسری بات تھی اس سے نون لیگ والوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے اپنے تھرو اپنے اس سے جو ہمارے MNA صاحب ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے اسمبلی فلور پہ باقاعدہ اگی والے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ آف آرڈر پہ کہا کہ جناب یہ جو ہے آپ کا اگی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پرویز اشرف والی بات تھی تو اس میں بھی ملاقات کے لیے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس دوران یہاں بھی بارشوں کا سلسلہ تھا اور کچھ مصروفیات اس طرح کی تھیں کہ ابھی ہوا نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات میں نے اجلاس میں بعد والے اجلاس میں یہ بات کہی ہے کہ جس وقت تک آواز نہیں اٹھے گی، جس وقت تک آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، جس وقت تک حکام بالا کے کانوں میں ہماری آواز نہیں پہنچے گی، اس وقت تک خود کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں اس فورم سے APC کے فورم سے یہ بات ببانگ حل کہتا ہوں، اگی تحصیل کے مسائل کا آدھا حل آج بھی عوام کے پاس ہے۔ اگر عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور جو حقوق کے لیے آواز اٹھائے اس کا ساتھ دیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں، تو میں اس بات کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آدھے مسائل ہمارے تحصیل گورنمنٹ اور اس سے زیادہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک توانا آواز کی، ایک مضبوط آواز کی، ایک مضبوط فورم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ساتھ ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس آواز کے پیچھے لبیک کہے اور بیک زبان اس کی آواز کا ساتھ مل کر چلے۔ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی اتنے بڑے مسائل، اتنے بڑی چیزیں ہوں، جو بھی چیز ہے دیکھیں، اگر کیٹیگری ڈی اسپتال میں ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو اس وقت KP کے اندر الحمدللہ ڈاکٹر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ڈاکٹر کی بھی یہاں پہ اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے اسپتال کی تعمیر کا مسئلہ ہے
اس میں بھی آپ متعلقہ جو ہمارے MP ہیں، ہمارے تحصیل چیئرمین ہیں، جو بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں موجود لوگ ہیں، وہ تھوڑی سی دلچسپی لیں، لیکن دلچسپی اس وقت ہوگی جس وقت عوام بار بار ان کو یاددہانی کرائے گی. جب ان کو ایک وقت ان کے پاس صبح جاتا ہے، ایک وقت ان کے پاس شام کو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ 3-4 دن جب مسلسل یہ وقت ان کو جا کے ملیں گے کہ جناب ہمارے یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے کو حل کریں، تو میں نہیں کہتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ شاید حل نہ ہو. ایک بڑے مسائل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑی فنڈنگ ہے، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے مسائل جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے لیے تحصیل گورنمنٹ کے پاس بھی فنڈ ہونی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس بھی فنڈ ہوتی ہے، KP کے پاس بھی فنڈ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسے نہ لگیں اور یہاں پہ کام نہ ہو، لیکن اس کے لیے بات ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے اکٹھے ہوں، اس کے لیے بات اٹھائیں. اور اصل میں یہ فورم، اس کو تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر ملانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں سے یہ آواز نہ آئے کہ جی اس میں فلاں کی نمائندگی موجود نہیں ہے. تو اس میں جتنی نمائندگی میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اس میں سیاسی، غیر سیاسی، رفاہی تنظیمیں، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ، اس کے علاوہ آپ کے انجمن تاجران، اس کے علاوہ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک، اور اس میں اور بھی میرے ذہن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ مارکیٹ و مالکان ہیں، ان میں سے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نمائندگی ہوگی، اور اس کو ہم بھرپور توانا آواز کی شکل میں سامنے لائیں گے. اور میں میڈیا کے تعاون سے یہ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی جائز مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ رابطہ کریں. یہ آفس آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ کو جس ادارے میں جانا ہے، جہاں بھیجنا ہے، جس سے آپ نے کام کروانا ہے، وہاں تک آپ کے ساتھ جائیں گے، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ جائے گی، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم اپنی تحصیل کے لوگوں کو انصاف، تحصیل کے لوگوں کے مسائل کے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی نقصان کے، بغیر وقت کے ضیاع کے ان کے گھروں تک پہنچائیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اس APC کا صرف ایک ہی نعرہ ہے: تحفظ حقوق تحصیل اگی. الحمدللہ ٹیم میں میرے ساتھ توانا لوگ ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، اچھی ٹیم ہے، اور انشاءاللہ اس ٹیم کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے. AG صاحب سے ملاقات بڑی حوصلہ افزا ہوئی. میں ان کا دوبارہ اس فورم سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح کے تعاون کی بات یقینی کرائی، اور یہاں تک کہا کہ جی یہ میرا آفس ہے، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، نمبر میرا ڈسپلے ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، رات کو بھی اگر کوئی مجھے کال کرتا ہے تو میں اس وقت بھی حاضر ہوں. تو میں کہتا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے. قاضی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ جو اتنی ساری تنظیمیں، اتنی ساری پارٹیاں آپ نے گنوائی ہیں، تو اس کو اکٹھا کس طرح کریں گے؟ کہ مشکل کام ہے ان کو اکٹھا رکھنا، تو ان کو اکٹھا کس طرح رکھیں گے؟ کون کون سے اس طرح کے مسائل ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ بڑے بڑے 3-4 بتا دیں کہ جن کا حل آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. سبحان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ساتھ لے کر چلنے کی بات جہاں تک ہے تو آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے، اور میں تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس تنظیم میں، جس سیٹ اپ میں آپ ساتھ جو آپ کے ہمراہی ہیں ان کو مشاورت میں شامل کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کی بات کی قدر کریں، ان سے مشورہ لیں. بھلے اس کے بعد آپ اپنا مشورہ دے دیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت لمبا عرصہ چلے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک زندگی دے آپ بھی دیکھیے گا کہ اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے چلایا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جاتی ہے. جو بھی صدر ہو، چیئرمین ہو، کوئی بھی عہدیدار جب ہو، وہ اپنی بات منوانا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتا، دوسرے کی بات کو وزن نہیں دیتا، تو وہاں سے پہلے اندرونی اختلاف شروع ہوتے ہیں، بیک بائٹنگ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس، دوسرے سے نکل کر تیسرے کے پاس. میری یہ کوشش یہ ہے، ہمارے 3-4 اجلاس ہوئے ہیں، میں نے اپنی پوری کابینہ کو، بلکہ سارے جتنے ہمارے ممبران ہیں ان کو بھی بلا کے ان کے ساتھ ایک ایک بندے سے پرسنلی پوچھا ہے کہ ہمارا اگر یہ ایجنڈا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بات کو کسی پہ امپوز نہیں کرتا ہوں، اپنی بات کو کسی پہ زبردستی ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، کوشش بندے کو کنونس کرتا ہوں. اور الحمدللہ کہ لوگ پھر کنونس ہوتے ہیں اور میری بات کو مانتے ہیں. تو جس وقت تک آپ بندوں کو ان کی اس کے ساتھ دیکھیں، ہر بندے کی اپنی عزت نفس ہے. میرے ساتھ جو عہدیدار ہیں
ان کی بھی اپنی عزت ہے، جو ممبران ہیں ان کی بھی اپنی عزت ہے. اگر ان کی بات کو آپ وزن دیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جہاں کسی کی بات کو آپ ڈیگریڈ، کسی بندے کو ڈیگریڈ کریں گے، کسی کی بات کو آپ پر عموماً ہوتا ہے آپ خاموش رہو یار آپ کو نہیں پتہ. نہیں، میرا اصول یہ نہیں ہے. میری زندگی گزر گئی ہے، میں اس کبھی بھی، اور میں ہمیشہ جرگے میں ہمیشہ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس وقت بات کرتا ہوں. اور الحمدللہ اس کامیابی کے پیچھے جو نقطہ ہے، جو اس کامیابی کی جو کنجی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے کو پہچان کر، دوسرے کی حیثیت کو دیکھ کر، دوسرے کے معاملات کو دیکھ کر جب بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیریت کرے گا. مسائل کون سے؟ مسائل کے حوالے سے دیکھیں جی، سب سے پہلے جو ہمارے پاس اس وقت تحصیل کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہاسپٹل کا ہے. سب سے بڑا ایشو کہ یہاں سے لوگ گاڑیاں بک کر کے یہاں سے ایبٹ آباد جاتے ہیں، مانسہرہ جاتے ہیں. اور آصف بھائی ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ ایک پیشنٹ کو یہاں سے اگی سے گاڑی بک کر کے لے کے گیا ایبٹ آباد، 6,000 روپے گاڑی والے کو دیے اور ڈاکٹر نے اس کو دوائی لکھ کے دی. اس کی قیمت تھی میرا خیال ہے 600-700 روپے. واپس آ کے اس نے بتایا کائی صاحب گاڑی والے کو 6,000 روپے دیے ہیں، دوائی 600 روپے کے لیے ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر وہ ڈاکٹر یہاں پہ ہوتا اس غریب آدمی کو 6,000 روپے خرچ نہیں کرنا پڑتا. سب میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی تکمیل ہے. اسپتال اس کے لیے جنگی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے. یہ دکھ کی بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں یہاں سے ایمرجنسی میں لوگ قرضے لے کے گاڑیاں بک کرتے ہیں اور بک کر کے یہاں سے مانسہرہ ایبٹ آباد جاتے ہیں. اور یہ راستے میں جو تکلیف ہوتی ہے، راستے میں جو مسائل ہوتے ہیں، وہ بہرحال وہ مریض ہی جانتا ہے، مریض کا اٹینڈنٹ ہی جانتا ہے. اس میں عام بندہ حال سنتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے. اس کا احساس حکومت وقت کو بھی ہونا چاہیے، اس کا احساس ذیلی انتظامیہ کو بھی ہونا چاہیے. یہ تمام آدم کی اولاد ہے اور آدم کی اولاد کے لیے اچھائی سوچنا ہر آدم کی اولاد کی بنیادی ذمہ داری ہے. واپس بازار کی طرف آ جاتے ہیں تو اسپیشلی جو سیلاب سے جو نقصان ہوا تھا، نقصانات کا تو انہوں نے تخمینہ سارا لگا لیا ہے. تو اس حوالے سے پیش رفت کا کوئی امکان ہے حکومت کی جانب سے ان کی امداد کا؟ اور اس حوالے سے جو اے پی سی میں شامل جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی کردار ادا ہوگا، کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ روٹین میں جو کارروائی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جہاں پہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ اپنی ٹیمیں بھیج کے سروے کرا دیتی ہے. سروے ہونے کے بعد تحصیل گورنمنٹ، تحصیل کے بعد ڈسٹرکٹ کے بعد صوبائی گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی ہیں. کیونکہ میں ایک بات اور بھی اس میں اضافہ کر دوں کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اے پی سی یا جس کا بھی کوئی اس طرح کا کوئی معاملات ہوں تو ان کا فوکس تحصیل اگی کی بجائے اگی بازار کی جانب ہوتا ہے. تو اگی بازار میں تو میرا خیال ہے تاجروں کی ذیلی تنظیموں کو ملا کے کوئی 20 تنظیمیں اپنی بھی موجود ہیں اور وہ بھی اس حوالے سے لگے ہوتے ہیں. تو لیکن چونکہ یہ مسئلہ آپ کے فورم پہ اٹھایا گیا تھا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس اے پی سی کو ہم بازار تک اس کو فوکس نہیں کریں گے، بلکہ یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ تحصیل اگی، تحفظ حقوق تحصیل اگی. تو ہم اس کو تحصیل اگی کے لیول سے دیکھیں گے، تحصیل اگی کے لیول پہ مسائل کے حل کی کوشش کریں گے. تحصیل کے ساتھ جتنے بھی ہمارے گاؤں دیہات جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل پہ بات کریں گے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بات جہاں سے کرے گی بازار کی، تو بازار ہمارے لیے اس لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہاں ہوگی بازار میں تقریباً ترکار، تناول اور اوپر فام گلی، ہوا گلی، سسل گلی سے لے کے نیچے یہاں تک شگلی بانڈی ترکار سے لے کے تمام لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو یہاں پہ اگر دکاندار خدا نخواستہ پریشان ہوگا تو وہ پھر تقریباً پورے ایریا پہ اس کا اثر جاتا ہے. جس طرح کراچی والی مثال ہے کہ کراچی میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اگی کی صورتحال بھی ہمارے علاقے کے لیے ایسی ہے. تو اس میں انجمن تاجران والی تنظیمیں اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. سربلند خان لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑی جاندار طریقے سے کام کر رہا ہے، اپنی آواز کو ہر فورم پہ پہنچا رہا ہے. لیکن یہ اس طرح کا ہے نا کہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اے پی سی سمجھ لیں کہ یہ چڑھائی میں جیسے ٹاپ گیئر والی پوزیشن ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے 4 ویل. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح اس کو بھی ایک سپورٹ ملے گی کہ میری آواز اکیلے نہیں ہے، میرے ساتھ ایک فورم ہے، میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو لوگ میرے ساتھ مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. تو بات جہاں تک ریلیف کی ہے تو وہ رپورٹ جو گئی ہوئی ہے اس رپورٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ بننے جا رہے ہیں، صوبائی گورنمنٹیں ختم ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ نئی نگراں کابینہ مطلب وجود میں آ رہی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے پی میں کیا صورتحال بنتی ہے، وفاق میں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ بات میں بالکل اس سے کہتا ہوں جو بھی سیٹ اپ بنا ان سیٹ اپ کے ذمہ داروں سے جا کے
जिस सेटअप, ज़ाहिर बात है जब निगरान को सेटअप बनेगा तो उसमें तो फिर पार्टियों की बात ही ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर बात है तो गैर सियासी लोग होते हैं, जो भी होगा उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे। ये रिपोर्ट जो पेशावर में होगी ज़ाहिर बात है उनके पास उनके रिकॉर्ड में होगी, इसी रिपोर्ट पर उनसे डिस्कस भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। और हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश ये है कि दुकानदारों का जो नुकसान हुआ है वो अगर 100% नहीं है तो कम से कम 50%, 60% जितना भी हो सकता है कम से कम दुकानदारों को रिलीफ मिले। इस दौरान हो सकता है अगर कोई डोनर आ जाता है, कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो रफाई काम करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हम इन दुकानदारों के साथ कुछ मदद करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन ये बात है कि आवाज़ लगाना हमारा काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है और हम उसको हर फॉर्म तक लगाएंगे, पहुंचाएंगे। बहरहाल मेरे साथ जो टीम है, जो लोग हैं, माशाल्लाह सारे एक्टिव लोग हैं, सारे ठीक लोग हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये आवाज़ हमारी ईवान बाला तक, हुकाम बाला तक, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन तक पहुँचाने में इनका भरपूर किरदार होगा। और मैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि मैं मशावरत का आदी हूँ। पिछले हमारे जो चेयरमैन साहब थे मोमिन खान उस्मानी साहब भी जय्यद उलमा आलम हैं और उनका अपनी एक बात है, उनकी अपना स्टेटस है, हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने भी बग़ैर किसी उसके कहा कि काई साहब आप मौजूद हैं तो मैं इस दफ़ा ये एजाज़, ये चीज़, ये ज़िम्मेदारी आपको देना चाहता हूँ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा उस वक़्त इजलास में जितने भी स्टेक होल्डर बैठे हुए थे उसमें सरबला खान भी शामिल थे, सब ने बजक आवाज़ ये बात की कि काई साहब ये चूँकि गैर सियासी तौर पे हमने इसको चलाना है और हमारी कोशिश भी ये थी कि एक गैर सियासी, गैर जानमदार बंदा और बाकिरदार बंदा यहाँ पे आके बैठ जाए और हमारे साथ, हमारे सर पे उनका हाथ हो और हम इंशाल्लाह इसको लेकर चलना चाहते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ उगी के हुकूक की खातिर इस चीज़ को कबूल किया है। और आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस चीज़ को जो बोझ है, जो वज़न है, जो ज़िम्मेदारी है उसको अल्लाह पाक पूरी करने की हमें हौसला, हिम्मत और हमें ताकत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी जी। तो ये थे काजी खालिद साहब जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।